السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ جمع کی قسمیں پڑھ رہے تھے کہ جمع کی 3 قسمیں ہیں: جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ گزشتہ درس میں یہ سبق پورا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 1 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے الف، نیچے لکھی ہوئی عبارت میں جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر کو پہچانو، یعنی ان جملوں میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سی جمع جمع مکسر ہے، کون سی جمع جمع مذکر سالم ہے اور کون سی جمع جمع مؤنث سالم ہے۔ تو پہلی مثال ہے: وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی زمین تھی۔ کیسی زمین تھی؟ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ، ایسی زمین تھی جمیلتاً، جو کہ خوبصورت تھی، خضراء، ہری بھری تھی، فیہا بساتین، اس میں باغات تھے، وعیون، اور چشمے تھے، وجنات، اور ایسے باغات بھی تھے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں۔ اس عبارت میں بساتین، عیون اور الانہار جمع مکسر ہیں اور جنات جمع مؤنث سالم ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً جَمِيلَةً وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَاسِعَةً جَمِيلَةً، اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر کے، چھیل چھیل کر کے کشادہ اور خوبصورت گھر بناتے تھے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوشًا بَدِيعَةً، اور وہ لوگ نقش و نگار کرتے تھے، فِي الْحِجَارَةِ، پتھر میں، نُقُوشًا بَدِيعَةً، انتہائی انوکھے نقش و نگار۔ یعنی قوم سمود پہاڑوں کو چھیل چھیل کر کے، تراش تراش کر کے وسیع و عریض اور خوبصورت گھر بناتے تھے اور پتھروں پر انتہائی عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کرتے تھے، تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس عبارت میں الجبال، بیوتن اور نقوشن جمع مکسر ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے: وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا وَرَأَى قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ كَأَنَّمَا أَنبَتَهَا الرَّبِيعُ۔ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ، اور جب کوئی انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا، رَأَى عَجَبًا، تو وہ عجیب و غریب چیز دیکھتا، وَرَأَى قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ، اور وہ پہاڑوں کی طرح سے بڑے محلات دیکھتا، كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، گویا کہ ان محلات کو جن نے بنایا ہے، وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ، اور وہ خوبصورت پھولوں کو دیکھتا، فِي الْجُدْرَانِ، دیواروں میں، كَأَنَّمَا أَنبَتَهَا الرَّبِيعُ، گویا کہ ان پھولوں کو موسم بہار نے اگایا ہو۔ اس عبارت میں قصوراً، الجبال، ازہاراً اور الجدران، یہ چاروں کلمات جمع مکسر ہیں۔ اس کے بعد چوتھا جملہ ہے: وَرَأَى مَلِكُ مِصْرَ رُؤْيَا عَجِيبَةً رَأَى فِي الْمَنَامِ 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ، اور مصر کے بادشاہ نے دیکھا رؤیا عجیبتاً، ایک انوکھا خواب، ایک عجیب و غریب خواب، رأى فی المنام 7 بقرات سمان، اس نے خواب میں دیکھا 7 بقرات سمان، 7 موٹی گایوں کو،
اس عبارت میں بقرات کا لفظ جمع مؤنث سالم ہے اور سمانین کا لفظ جمع مکسر ہے۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے ورأى الملك سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات یابسات۔ ورأى الملك اور بادشاہ نے دیکھا سبع سنبلات خضر 7 ہری ہری گیہوں کی بالیاں وسبع سنبلات یابسات اور 7 سوکھی ہوئی گیہوں کی بالیاں۔ اس عبارت میں سنبلات اور یابسات جمع مؤنث سالم ہیں۔ اس کے بعد چھٹا جملہ ہے وقال اخوة یوسف لأبیہم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون قال اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا لأبیہم اپنے والد محترم سے ارسلہ معنا غدا انہیں بھیجیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجیے معنا ہمارے ساتھ غداً آنے والے کل یرتع وہ کھائے گا پیے گا ویلعب اور کھیلے گا کودے گا وإنا لہ لحافظون اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، نگرانی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ قال تو ان کے والد صاحب نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اخاف ان یأکلہ الذئب میں ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے ان یأکلہ الذئب کہ کہیں انہیں بھیڑیا نہ کھا لے وانتم عنہ غافلون اس حال میں کہ تم لوگ اس سے غافل رہو۔ اس عبارت میں حافظون اور غافلون دونوں جمع مذکر سالم ہیں۔ اس کے بعد ساتواں جملہ ہے قالوا ابدا کیف یأکلہ الذئب ونحن حاضرون ونحن شبان واقویاء۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قالوا انہوں نے کہا، یعنی ان بھائیوں نے کہا ابداً بالکل نہیں، ہرگز نہیں، کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیف یأکلہ الذئب اسے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے؟ وَنَحْنُ حَاضِرُونَ جبکہ ہم لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، موجود ہوں گے۔ وَنَحْنُ شُبَّانٌ وَأَقْوِيَاءُ اور ہم لوگ نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں۔ اس عبارت میں حاضرون کا لفظ جمع مذکر سالم ہے اور شبان اور اقویاء جمع مکسر ہیں۔ اس کے بعد یہ تمرین نمبر 2 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے نیچے لکھے ہوئے اسما کی مناسب جمع لکھو، یعنی یہ جو کلمات ہیں ان کی جمع لکھنی ہے۔ تو پہلا کلمہ ہے مسجد، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مساجد۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے مدرسۃ، اس کی جمع کیا ہے؟ مدارس۔ اس کے بعد اگلا کلمہ ہے بقرۃ، اس کی جمع بقرات آتی ہے۔ اس کے بعد ہے فلاح، اس کی جمع فلاحون آتی ہے۔ اس کے بعد بستان باغ، اس کی جمع بساتین آتی ہے۔ اس کے بعد غابۃ جنگل، جمع غابات آتی ہے۔ اس کے بعد تاجر تجارت کرنے والا، اس کی جمع تاجرون آتی ہے۔ اس کے بعد رجل آدمی، جمع رجال۔ اگلا کلمہ ہے مسافر، مسافر سفر کرنے والا، جمع مسافرون۔ اس کے بعد مجتہد محنتی، اس کی جمع مجتہدون آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ناجح کامیاب، جمع ناجحون۔ اس کے بعد مؤمن مؤمن ایمان والا، جمع مؤمنون۔ اس کے بعد مسلمۃ مسلمان عورت، جمع مسلمات۔ مدینۃ شہر، جمع مدائن اور مدن۔ ملک بادشاہ، اس کی جمع ملوک آتی ہے۔ اس کے بعد استاذ استاد، اس کی جمع اساتذہ آتی ہے۔ اس کے بعد غرفۃ کمرہ، اس کی جمع غرف اور غرفات آتی ہے۔ اس کے بعد درس سبق، جمع دروس۔ صفحۃ
پیج صفحہ، جمع صفحات، میدان میدان، جمع میادین، لاعب کھلاڑی کھیلنے والا، جمع لاعبون۔ اس کے بعد آخری کلمہ ہے تمرینۃ، تمرین مشق، اس کی جمع تمرینات اور تمارین آتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔